ایک مستقل نظریہ قائم کیا گیا اور سال کا 1 مہینہ ان کو دے دیا گیا کہ اس مہینے میں تم دین کے خلاف جتنا کر سکتے ہو کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارا ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، سرکاری املاک، کیڈیا کے MC، ان کے جنریٹر، ان کی ساری بجلی، وہ سب آپ کی ہے۔ آپ جتنا چاہیں صحابہ کے خلاف نعرے لگائے، قرآن کے خلاف تقریریں کرے اور امت کو اپنا زام اور گھمنڈ دکھاتے ہوئے جلوس نکالے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرقے اور فتنے حکومت کی غلط روش کی پیدائش ہے۔ دیکھیں، ایمان اور غیرت ایک جیسی دو دولتیں، غیرت سے ایمان آ جاتا ہے اور ایمان غیرت کو کھینچ لیتا ہے، اور جب غیرت نہ ہو تو ایمان ٹھہرتا نہیں۔ پھر ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے ایران، اس ایران میں محرم اس طرح نہیں منایا جاتا جیسے پاکستان میں منایا جاتا ہے، جبکہ وہ شیعہ اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ شیعہ اسٹیٹ تہران میں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت آج تک نہیں ہے، اور یہ سرکاری آئین میں درج ہے کہ یہاں مسلمان مسجد نہیں بنائیں گے۔ اس ملک میں سال کے 12 مہینے میں کسی ایک دن بھی مذہبی جلوس کی اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ اور خمینی کے دور میں جب یہ مذہب وہاں پروان چل رہا تھا تو لوگوں نے درخواست کی، تو خمینی اور اس کی کابینہ نے بال اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یہ جلسے اور جلوس شر اور فساد کے باعث سے، یہ الفاظ ہیں، اس لیے ہم اپنے ملک میں اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں کسی بھی مذہبی جگہ کے باہر چند افراد کھڑے ہو کر کے کچھ نعرے اور ترانے لگائے، اس کی اجازت نہیں۔ مذہب ان کا اپنی جگہ، لیکن ایک دنیا کا ڈسپلن اور نظم و نسق قائم کرنے میں وہ ایک مقام رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت بنانے کے باوجود اس مذہبی سازش کے شکار نہیں ہوئے ہو، لیکن ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں خبر رساں ایجنسیاں، نشر و اشاعت، میڈیا مکمل طور پر کربلائی بن جاتا ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بعض پاگل خیال لوگ، عقل کے بے پیندے، وہ بھی کالے قلم میں لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی کار ثواب ہے۔ بے شک محرم الحرام احترام کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی ولادت اور شہادت سے پہلے سے محرم الحرام کی 10 تاریخ عاشورہ محرم ہے، اور اس دن کا روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور امت کو بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ بات یاد رہے کہ ان کے ہاں اس دن روزہ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، فاقہ، استغفر اللہ، دن بھر کچھ کھائے پیے نہیں اور روزے کی نیت نہ کرے، پورا مقابلہ ہے تاکہ ثواب نہ ملے۔ فاقے کا ثواب نہیں ہوتا، ثواب تو روزے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور نماز کی طرح اٹھک بیٹھک کرے تو فقہاء لکھتے کفر ہے، نماز کی نقل اتار رہا ہے۔ اگر کوئی حج نہ کرے اور اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو جائے کہ آج عرفہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ، تو کنز میں ہے وہ تعریف لے سبھی سے، یہ خواہ مخواہ کی ایک مذاق اڑانا ہے۔ اسلام میں نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے کہ وہ بھی حدود شرع میں ہو۔
10 محرم کا روزہ رکھا گیا، بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں اور جوامع و سنن میں، کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، فرأى الیہود یصومون، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزے سے، تو آپ نے پوچھا ما ھذا الصوم، کون سا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ ومن معہ واغرق فرعون وآلہ، اس دن کو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو ان کے فساد و شر سے نجات دی۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم اس دن کے یاد کے طور پر شکر کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منک، ہمیں موسیٰ کے خوش ہونے پر زیادہ حق ہے خوش ہونے کا۔ حضرت حسین اور شہدائے کربلا اور علی و حسن و فاطمہ رضی اللہ عنہم کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم صحیح وارث و جانشین ہیں الحمدللہ۔ ہماری اذان ان کی اذان، ہماری نماز ان کی نماز، ہمارا قرآن ان کا قرآن، ہمارے جمیع اعمال ان کے اعمال۔ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمایا ہے۔ یہ اپنے ہاں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم شہدائے کربلا کے غم میں غمگین نہیں ہیں، اور یہ بڑے ہمارے بارے میں ان کی ایک تقریر سنی ہے کہ یہ بڑے خوش ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں آج تک کوئی ماں کا بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا، ہماری تعلیم 100% دین کی تعلیم ہے۔ اس موضوع پر سب سے بڑا آدمی جنہوں نے ان کے تار تار کیے ہیں اور چھرے چلائے ہیں ہر میدان میں، امام ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ میں صاف لکھا والحق ان الحسین قتل مظلوما، حق یہ ہے کہ حضرت حسین ناحق مارے گئے اور وہ شہید ہے، ان کے رفقاء کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یزید اور یزیدی حکومت نے ظلم کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت قاطبۃ اولین اور آخرین حضرت حسین، حسن، علی، فاطمہ، ان کی آل و اولاد، خاندان نبوت کے جملہ افراد چشم و چراغاں، ان سب کو دیدہ دل اور قرۃ العیون اور قرۃ القلوب سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کی موت یا کسی کی شہادت پر حکم کیا ہے شریعت کا؟ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، خود ان کے علماء کا اعتراف ہے کہ یہ ہمارا مذہبی انداز نہیں۔ چند سال پہلے ان کے ایک بڑے عالم تھے کراچی میں، اور ان میں معتدل آدمی تھے، چونکہ عالم بہت بڑے تھے، سید رضی مجتہد کہلاتے تھے، میرے ساتھ بھی بات چیت رہی تھی۔ ایک اجلاس محرم کے سلسلے میں علماء کا بنوری ٹاؤن میں ہوا، تو حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان نے ان سے کہا کہ رضی صاحب آپ تو مجتہد کہلاتے ہیں، عجیب مجتہد ہو، جلوس کہاں ہے مذہب میں؟ کہا حضور بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کہا آپ کہیں نا، کہ مجھے بدماشوں سے پٹوانا چاہتے ہیں، اور صاف کہا کہ اس علم کے باوجود میں ان میں پسماندہ ہوں، کیونکہ میں علم کا احترام کرتا ہوں، اور کہا ہمارے ہاں جو مسائل پر چلتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو صرف جذبات اور نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کو انتہا پسندی سکھاتے ہیں وہی مذہبی لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔